بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آج ہم آپ کے سامنے پھر ایک نئی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع انتہائی تاریخی اور دلچسپی سے بھرا ہوا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع تاریخ کا ایک ایسا ظالم اور جابر کردار ہے کہ جس کے اثرات رہتی دنیا تک قائم رہیں گے اور بطور عبرت اور بطور نصیحت کے ساری دنیا کے لیے وہ ایک مثال بن کر پیش کیا جاتا رہے گا۔ میری مراد نمرود بادشاہ سے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے نمرود، اس کے حالات، اس کے دعوے اور اس کا انجام۔ ہزاروں سال پہلے جب دریائے دجلہ اور فرات کی مٹی پر پہلی سلطنتیں ابھر رہی تھیں، وہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کی آنکھوں میں طاقت اور حکومت کا سرخ شعلہ جل رہا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ بہت ہوشیار ہے، کچھ کہتے تھے کہ بہت ظالم ہے، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ اس میں یہ دونوں صفات ہی پائی جاتی تھیں۔ نمرود کی پیدائش کا واقعہ تاریخ کی کتابوں میں بہت ہی عجیب اور حیرت انگیز لکھا گیا ہے۔ چنانچہ بابل کی سرزمین پر اس وقت نمرود کا خاندان حکومت میں تھا۔ روایات کے مطابق بادشاہ نے ایک رات ایسا خواب دیکھا جس نے اس کی نیند اور سکون دونوں چھین لیے۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک ستارہ آسمان سے اترا، وہ بڑھتا گیا، روشن ہوتا گیا اور اس کی سلطنت کو جلا کر راکھ کر دیا۔ بادشاہ گھبرا کر جاگ اٹھا اور اس نے فوراً اپنے دربار کے نجومیوں، کاہنوں اور ستارہ شناسوں کو بلایا۔ نجومیوں نے کہا کہ اے بادشاہ، جلد ہی ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری بادشاہت کو ختم کرے گا اور تمہارے خدائی دعوے کو پاش پاش کر دے گا۔ یہ سن کر بادشاہ کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ غصہ، خوف اور جنون اس کی آنکھوں میں آگ بن کر جلنے لگا۔ خواب کے فوراً بعد بادشاہ نے حکم جاری کر دیا، آج کے بعد بابل کے علاقے میں پیدا ہونے والے سارے بچے قتل کر دیے جائیں گے۔ سپاہی گھر گھر گھومتے، نومولود بچوں کی تلاش کرتے۔ ماؤں کی چیخنے کی آوازیں آسمانوں تک جاتی تھیں۔ زمین خون سے بھر گئی، ظلم اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ یہ وہی زمانہ تھا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش بھی مقدر تھی، اور تقدیر کے سامنے دنیا کے بڑے سے بڑا بادشاہ بھی کمزور ہوتا ہے۔ کئی تاریخی اسلامی روایات میں بیان ہوا ہے کہ اسی قتل عام کے دوران بھی نمرود بھی پیدا ہوا، مگر اس کے والد، جو اس وقت بابل کے بڑے سرداروں میں سے تھا، خوفزدہ تھا کہ کہیں بادشاہ کے فوجی اسے بھی قتل نہ کر دے۔ اسی لیے اس نے نمرود کی پیدائش خفیہ رکھی، بچے کو محل سے دور ایک محفوظ جگہ پر چھپایا۔ خاندان نے بادشاہ سے جھوٹ بولا کہ بچہ پیدا نہیں ہوا۔ یوں نمرود بچ گیا اور قسمت نے اسے زندگی عطا کر دی، وہی زندگی جو بعد میں ہزاروں جانوں کے لیے موت بن گئی۔ نمرود ایک ایسے ماحول میں پلا جہاں طاقت کو خدا سمجھا جاتا تھا، ظلم کو سربلندی اور انسانوں کی جان کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ وہ بچپن سے ضدی، مغرور اور شدید بے رحم قسم کا انسان تھا۔ عمر کے ساتھ اس کا غرور بھی بڑھتا گیا اور وقت نے اسے بابل کا بادشاہ بنا دیا۔ یہاں پر ایک بات ذہن نشین رکھیے کہ نمرود کے ابتدائی زندگی کے واقعات تفصیلی تاریخی ریکارڈ میں نہیں ملتے، مگر ابتدائی اسلامی مورخین، مفسرین اور اسرائیلیات میں یہ واقعات کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں۔ بہرحال یہ تو نمرود کی پیدائش کا واقعہ تھا۔ اب ہم نمرود کی کچھ دیگر معلومات کی طرف آتے ہیں۔ قدیم روایات کے مطابق نمرود کا تعلق حضرت نوح کے بیٹے حام کی اولاد سے تھا۔ اس کا تعلق بابلیون سے تھا۔ بابل کی کتاب جینیسس میں اس کا نام نمرود سن آف کش درج ہے۔ بعض مورخین اسے اکد یعنی اکادین سلطنت یا بابل کی قدیم ریاست کا حکمران سمجھتے ہیں۔ نمرود کے دور حکومت کی بات کریں تو تقریباً 2200 سے 2500 قبل مسیح کے قریب، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، اس خطے میں ایک مضبوط بادشاہ حکومت کرتا تھا جسے مختلف تہذیبیں مختلف نام دیتی ہیں۔ قرآن کریم میں نام نہیں لیا گیا، مگر ایک بادشاہ کا ذکر ہے، ان آتاہ اللہ الملک، سورہ بقرہ میں، جسے اللہ نے حکومت دی تھی۔ پھر وہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ مفسرین کی اکثریت کے مطابق یہ بادشاہ نمرود تھا۔ نمرود کی شخصیت اور اس کے مزاج کی اگر بات کریں تو نمرود ایک ظالم، جابر، سفاک قسم کا بادشاہ تھا اور اپنے وقت کی سب سے بڑی سلطنت کا بادشاہ تھا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہزاروں مندر بنواتا تھا اور لوگوں کو بتوں کی عبادت پر مجبور کیا کرتا تھا، اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا، یہاں تک کہ اس نے خود بھی خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ چنانچہ وہ اپنے تخت پر کھڑا ہو کر بارہا اعلان کرتا کہ میں ہی دیتا ہوں، میں ہی روکتا ہوں، زندگی بھی میرے ہاتھ میں ہے اور موت بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ یہ وہ تکبر تھا جس نے اسے تباہی کی طرف دھکیل دیا۔ قرآن کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے
اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے غرور سے کہا کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ ایک قیدی کو مارنے کا حکم دیا اور دوسرے کی جان بخش دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ دلیل سن کر قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِی کَفَرَ، کافر مبہوت رہ گیا، جواب نہ دے سکا۔ یہ توحید کی پہلی دلیل تھی جس نے وقت کے سب سے بڑے بادشاہ کو لاجواب کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس دلیل کو سن کر جب نمرود لاجواب ہو گیا، اور یہ حقیقت ہے کہ سچ برداشت کرنا ہمیشہ ظالم کے لیے مشکل ہوتا ہے، نمرود نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم کو آگ میں جلا دیا جائے۔ تاریخ کہتی ہے کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا الاؤ تھا اور ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں رکھ کر اس میں پھینکا گیا۔ دیکھو یہ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ اور پھر آسمان سے حکم آیا، یا نارو کونی بردم وسلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ آگ برف بن جاتی ہے، ٹھنڈی بن جاتی ہے، ابراہیم علیہ السلام مسکراتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہجوم میں خوف، نمرود کے چہرے پر سناٹا۔ ابراہیم علیہ السلام تو بچ گئے، مگر نمرود کا غرور چلنے والا تھا۔ اللہ نے عذاب کے لیے فوجیں نہیں اتاریں، ایک چھوٹا سا مچھر بھیجا۔ وہ چھوٹا سا مچھر نمرود کے دماغ تک پہنچ گیا اور پھر شروع ہوا وہ عذاب جو بادشاہوں کے غرور کو مٹی کر دیتا ہے۔ بادشاہ چلاتا ہے، میرے سر پر مارو، زور سے مارو۔ سپاہی لکڑیوں اور ہتھوڑوں سے اس کا سر پیٹ رہے ہیں۔ نمرود ٹوٹ چکا تھا، وہ جس نے سورج کو بدلنے کی بات کی تھی، اب ایک مچھر کے سامنے بھی بے بس تھا۔ سارا غرور، ساری طاقت، ساری سلطنت مچھر کے ایک وار سے ختم ہو گئی۔ نمرود کی لاش پڑی ہے، سپاہی خاموش کھڑے ہیں۔ بادشاہ مر گیا، مگر اس کی کہانی زندہ ہے۔ ظالم کبھی بچتے نہیں اور اللہ کے نبی کبھی ہارتے نہیں۔ یہ تو تھا نمرود کا انجام اور اس کے جھوٹے خدائی کے دعوے کا پول جو کہ اللہ رب العزت نے ایک کمزور اور ناتوان مچھر کے ذریعے سے کھول دیا۔ اب ہم تاریخی اور آثاریاتی پہلو سے نمرود اور اس کے شہر کے متعلق کچھ گفتگو کر لیتے ہیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا نمرود کا شہر واقعی موجود ہے؟ آج بھی عراق میں نمرود نام کا ایک حقیقی قدیم شہر موجود ہے۔ یہ عراق کے موصل کے قریب ہے۔ یہ آشوری تہذیب کا دارالحکومت تھا۔ یہاں 3000 سال پرانے محلات، تخت، مجسمے اور زیورات مل چکے ہیں۔ اگرچہ موجودہ آثار آشوری دور کے ہیں، مگر روایات میں یہ شہر نمرود سے منسوب کیا جاتا ہے۔ نمرود کا ٹاور یعنی ٹاور آف بابل اور بابل کا مشہور زیگورات اور برج بابل ہزاروں سال سے تاریخ کا موضوع ہے۔ روایات میں اسے بھی نمرود سے منسوب کیا جاتا ہے۔ نمرود اور فرعون، دو بڑے ظالموں کا اگر ہم موازنہ کریں تو فرعون، اس نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا، جبکہ نمرود نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا۔ فرعون کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور نمرود کی ہدایت کے لیے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ فرعون دریائے نیل میں غرق ہوا اور نمرود مچھر کی موت سے مرا، اور اسی طرح فرعون مصر کا رہنے والا تھا جبکہ نمرود بابل عراق کا رہنے والا تھا۔ دونوں کی مشترکہ بربادی اور مشترکہ اسباب کو اگر ہم دیکھیں تو وہ تکبر اور اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ شرک وغیرہ کرنا تھا۔ نمرود کی سلطنت فنا ہو گئی، اس کے محلات مٹی میں مل گئے، مگر ابراہیم علیہ السلام کا نام آج بھی زندہ ہے۔ ظالموں کا انجام یہی ہوتا ہے اور اہل حق کی منزل ہمیشہ کامیابی۔ تاریخ ایک بار پھر ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے بہت آئے، مگر بچا صرف وہ جسے اللہ رب العزت نے عزت دی، اور اللہ رب العزت اس آدمی کو کبھی بھی پسند نہیں کرتا جو اپنے مال، اپنے دولت، اپنی طاقت، اپنی سلطنت کے نشے میں اپنے آپ کو خدا سمجھنا شروع کر دے۔ اللہ رب العالمین سب کچھ برداشت کرتا ہے، لیکن متکبر کو اللہ رب العالمین برداشت نہیں کرتا۔ اسی لیے دنیا کے اندر جتنے بھی متکبرین گزرے ہیں، چاہے وہ فرعون ہو، چاہے وہ نمرود ہو، چاہے وہ حامان ہو، چاہے وہ قارون ہو، چاہے وہ ابو جہل یا ابو لہب ہوں، اللہ رب العزت نے ان کو ذلیل اور رسوا کر کے دکھایا اور اس چیز کو ثابت کیا کہ دنیا کے جتنے بھی اسباب ہیں وہ صرف ظاہری ہیں، اور عزت اسی آدمی کے لیے ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پیروی کرے اور مخلوق خدا کے ساتھ رحم اور شفقت کا معاملہ کرے۔ تکبر کرنے والے لوگ آج اپنے آپ کو خدا سمجھے بیٹھے ہیں۔ کچھ عرصے کا اقتدار لوگوں کے دماغوں پر چڑھ جاتا ہے اور وہ لوگوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو، ایسے متکبرین کو اور ایسے ہی مغرور لوگوں کو یہ بات سوچ لینی چاہیے کہ جب ان سے بڑے بڑے مغرور بادشاہ اور بڑے طاقت والے، مال و دولت والے، حسن و جمال والے، علم و فضل والے
اور بہت ہی ہوشیار، سمجھدار، عقلمند لوگ دنیا میں باقی نہیں بچے۔ تو یہ چند ملکوں کے اور چند سیٹوں کے جو حکمران ہیں، ان کی کیا حیثیت اور کیا اوقات ہیں۔ لیکن افسوس، انسان اس چیز سے عبرت حاصل نہیں کرتا، بلکہ موجودہ وقت میں جو اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے اسی کے نشے میں بدمست ہو کر خلق خدا کو اپنے پاؤں کی جوتے کی نوک پر رکھ لیتا ہے، اور نتیجتاً آخر میں وہ ایسے منہ کے بل گرتا ہے کہ تمام لوگوں کے لیے وہ عبرت کا نشان بن کر رہ جاتا ہے۔ بہرحال، نمرود کا واقعہ ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے کہ مغرور اور متکبر آدمی کبھی بھی فلاح اور کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، چاہے وہ کتنی ہی بڑی سلطنت کا بادشاہی کیوں نہ ہو۔ امید واثق ہے کہ آپ کو ہمارا یہ موضوع اور یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے، اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اللہ نگہبان۔